9 محرم الحرام جو انسان کے لیے بہت مقدس اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ عام طور سے 9 محرم کو لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور اس میں عبادت کس طریقے سے کی جائے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور انسان کو آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے ساتھ کیسے مل جائیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، میری یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی عبادت ہو اس میں طریقہ نبوی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر یہ ہے کہ انسان صدمے کے اول وقت میں جو اختیار کرے، رود ہو کر تو سب کو صبر اور سکون آ ہی جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی کی والدہ، کسی کے والد، کسی کی اہلیہ، کسی کا بیٹا دنیا سے چلا جائے، ایک دن صبر آ ہی جاتا ہے رود ہو کر، لیکن جس وقت جاتا ہے صبر وہ ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جب انسان کے سب سے زیادہ قریب یہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے مثال کو سمجھنے میں آسان ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک خاتون کا بچہ فوت ہو گیا۔ جب اس کا بیٹا فوت ہوا اور اس کو دفن کیا گیا تو وہ قبر پر بیٹھی روتی رہتی تھی، اور ایک دن وہ قبر پر بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی، بین کر رہی تھی، ماتم کر رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیود وتعاب الجاہلیہ، میری امت میں سے وہ فرد نہیں، وہ عورت، وہ مرد نہیں جو بین کرے، ماتم کرے، سینہ کو بھی کرے، رخسار پیٹے، گریبان اپنا چاک کرے۔ سختی سے فرمایا میری امت سے نہیں، میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جو ماتم کرے، جو بین کرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ عورت رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ آپ گزرے صحابہ کے ساتھ، آپ نے فرمایا صبر کرو اللہ کی بندی، تو اس نے نہیں پہچانا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ وہ نیچے سر کیے ہوئے بین کر رہی تھی، رو اور چلا رہی، تو اس نے فوراً کہا کہ اگر آپ کا بیٹا فوت ہوا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ کیا کیفیت ہے میرے اندر کی۔ حضور علیہ السلام خاموشی سے چل دیے۔ عورتوں نے بتایا تو نے تو حضور کی توہین کی، تو نے تو جملہ حضور کو کہا ہے۔ تو اس کا ایک دم بیٹے کا وہ غم، وہ خوف، ساری کیفیت چلی گئی، اور دوڑتی ہوئی حضور کے پیچھے آئی اور آ کر قدموں میں بیٹھ گئی، یا رسول اللہ معاف کر دیں، میں نے پہچانا نہیں، میں نے جانا نہیں، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر تو وہ ہوتا ہے جو اول وقت میں ہو، رود ہو کے تو سب کو سکون آ جاتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں صبر دیا ہے، صبر، ہمیں صبر سکھایا ہے۔ اور جو آدمی 9 محرم الحرام کو یہ آیت کریمہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیں گے، اس کو اتنا اجر دیں گے کہ اس کا نامہ اعمال بھرا ہی بھرا ہوگا، بھرا ہی بھرا ہوگا۔ جب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کی امت کا جو انسان ایک نیکی کرے گا اس کو 70 گنا زیادہ ملے گی نیکی، پہلے 10 کہا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 صالحہ، میں 10 گنا بڑھاؤں گا۔ آپ نے کہا زد امتی، بڑھا دے میری امت کے لیے، آپ نے، اللہ تعالیٰ نے 70 گنا کر دی۔ آپ نے پھر کہا زد امتی، اور بڑھا دے میری امت کے لیے، تو کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 700 گنا بڑھا دوں گا۔ پھر کہا زد امتی، اور بڑھا دے، 700 سے ہی بڑھا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں صبر کرنے والوں کو اتنا دوں گا کہ جتنی گنتی ہی کوئی نہیں۔ جو آدمی 9 محرم کو 70 بار یہ آیت پڑھے گا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، 70 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرے گا، اللہ اس کو 2 نعمتیں دے گا، ایک صبر کی قوت دے گا، صبر والے کو جنت بے حساب ملتی ہے۔ صابر کم لوگ ہیں، صابر کم لوگ ہیں، صبر کی اللہ اس کو توفیق دے گا، اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوگا، صبر کا دل اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، صبر کی اس کے اندر اللہ قوت پیدا کرے گا، وہ ماتم نہیں کرے گا، وہ روئے گا اور چلائے گا نہیں، وہ گڑ گڑائے گا نہیں، نا 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 نا، وہ کسی چیز میں بے صبری نہیں کرے گا، بہت جلدی نہیں کرے گا کسی چیز میں، اسے صبر رہے گا، بلکہ صابر بنے گا، صبر والا۔ دوسری نعمت، اللہ اس کو مال کثرت سے دے گا، اس کو رزق کثرت سے دے گا، کیونکہ اللہ نے سب چیز کا تعلق صبر کے ساتھ جوڑا ہے۔ 9 محرم کو 70 بار پڑھیں اور اس کا فیض دیکھیں، انشاءاللہ پورے سال آپ کو اس کا فیض ملے گا۔
آپ کے گھر میں اس کا فیض رہے گا، آپ کے جسم میں اس کا فیض رہے گا، آپ کے دل میں اس کا فیض رہے گا، آپ کی آنکھوں میں اس کا فیض رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔